اب یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ گنتی کہاں سے آئی، پھر یہ بھی پتا چلے گا حروف تہجی کہاں سے آئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر، اگر آپ کے کان نہ ہوں، اگر آپ کے کان یعنی سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہوگی؟ نہیں، اس کا تک نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں بنتی جی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کو اس پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جب کوئی سنائی اور دکھائی نہیں دیتا، ظاہر بات ہے سمجھنے کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ کے لیے 1 2 3 4 5 6 یا کچھ بھی وجود رکھے گا؟ نہیں، جی رکھے گا وجود؟ نہیں، نہیں۔ اچھا یہ گنتی اب کہاں سے وجود میں، ذرا غور کریں۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، نہ صرف سننے کے لیے کان دیے گئے بلکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، اور صرف سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور کان نہیں دیے گئے بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ گنتی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس فارم میں، اس حالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف تہجی ہے اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ وجود میں آئے، ہند سے بھی گنتی، یعنی گنتی بھی اور حروف تہجی بھی، ٹھیک ہے جی۔ کہاں سے وجود میں، ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے یہ جانے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق کون ہے، یہ حروف تہجی اور گنتی کا؟ انسان ہے نا، یا انسان کو، یہ بشر ہے نا، بشر خود خالق ہے نا۔ یہ جو ہے وہ ہیومن بینگ جسے کہتے ہیں، ہیومن بینگ ہی کہتے ہیں نا، یہی اس کا کریٹر ہے نا، خالق ہے نا۔ کس طرح اس نے اس کو خلق کیا، غور کریں۔ کیا جب یہ دنیا میں لایا گیا اسی وقت اس نے خلق کر لیا؟ جی نہیں۔ جب اس بشر کو دنیا میں لایا گیا تو یہ کیسے آیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ آتا ہے۔ بچہ دیکھتے ہیں آپ؟ بچہ جب دنیا میں وجود میں آتا ہے تو وہ 100% ان کا محتاج ہوتا ہے جو اس کو وجود میں لانے والے ہوتے ہیں، یعنی اس کے والدین، ایسا ہی۔ بالکل اسی طرح ایک وقت تھا جب اس بشر کو وجود میں لایا گیا تو یہ 100% اپنے رب کا محتاج تھا، یعنی فطرت کا، نیچر کا محتاج تھا، ٹھیک ہے جی۔ جو فطرت دیتی تھی یہ وہ لیتا تھا، کھاتا تھا، سوتا تھا، آرام کرتا تھا، کوئی گھر نہیں بناتا تھا، کوئی کپڑے نہیں پہنتا تھا۔ کیوں نہیں پہنتا تھا، گھر کیوں نہیں بناتا، یہ سب آہستہ آہستہ ہر چیز واضح ہو جائے گی، یہ اب نظریہ ارتقاء کے اوپر بات کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب کیا ہوا، جیسے ایک بچہ آپ دیکھتے ہیں، بچہ آہستہ آہستہ، وہ جو بچہ سن رہا ہوتا ہے اور جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پروسیس کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بچہ جو مشاہدات کر رہا تھا، مشاہدات سے سیکھتا جاتا ہے، ریزننگ کر رہا ہوتا ہے جی، چیزیں ابزارو کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو بشر ہے یہ آہستہ اس نے یہ مشاہدات فطرت سے، یہ جو فطرت میں ہو رہا ہے، بیج گر رہے ہیں، پودے اگ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، یعنی یہ مشاہدات سے اس نے یہ سیکھتا گیا، سیکھتے اس نے کیا کیا، جب تک یہ 100% فطرت کا محتاج تھا تو اس کو کسی زبان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی زبان کی کاؤنٹنگ کی، گنتی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کاؤنٹنگ اور گنتی اور حروف تہجی جو ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ کیوں وجود میں اس نے لائی، اس نے کیوں اس کو خلق کیا؟ یہ اس نے آپس میں، جیسے بچہ سیکھتا ہے نا زبان، ٹھیک ہے نا، ایبزرو کرتے ہوئے جی، سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل اسی طرح یہ جو بشر ہے اس نے اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات نے اس کو یہ زبان سکھا دی، نیچر نے، فطرت نے اسے، اس آسمان و زمین، اس وجود نے اسے سکھا دی۔ کیسے سکھائی؟ جب تک یہ مکمل فطرت کا محتاج تھا تو اس کو ظاہری بات ہے ضرورت نہیں زبان تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ زبان، گنتی اور زبان یہ استعمال کرتا ہے آپس میں، ایک بشر دوسرے بشر کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب بشر ایک دوسرے کے محتاج تھے ہی نہیں، ایک دوسرے کے محتاج نہیں تھے، محتاج تھے فطرت کے، جیسے کہ باقی جانور آپ دیکھتے ہیں، پرندے جی،
تو اسے ایک زبان کی ضرورت تھی؟ نہیں. ہاں زبان کی ضرورت تھی، لیکن کس زبان کی؟ وہ زبان جو فطرت کی زبان ہے. فطرت سے اگر کچھ لینا ہے کیسے لینا ہے جی؟ اور وہ کیا؟ وہ تو پریکٹیکل ہے. اگر فطرت سے آپ کو آم چاہیے تو فطرت تو کہہ رہی ہے بھائی درخت کے اوپر چڑھ یا پتھر مار کے اتار لے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے لیے یہ تھوڑی کہ یار درخت ایک آم نیچے پھینک، دیکھ وہ فلاں والا پھینکنا جی جی. تو یہ جو گنتی ہے اور حروف تہجی، یہ جو بشر ہے یا انسان کہیں آپس میں انہوں نے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے یہ تخلیق کی. ایسا ہی ہے جی. اچھا یہ کیسے وجود میں آئی؟ جب یہ بشر 100% فطرت کا محتاج تھا، ایک دوسرے کے محتاج تھے ہی نہیں، تو زبان کی ضرورت نہیں. لیکن جیسے جیسے یعنی کہ یہ سیکھتے گئے، جیسے بچہ سیکھتا ہے، تو انہوں نے پھر خود سے پنگے لینا شروع کر دیے، فطرت میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، خود سے اگانا شروع کر دیا. جو آپ کو بتایا تھا وہ جو شجرۃ الملونہ پہلا جو ہے وہ سیڈز والا، دالوں والا، جسے گندم کہتے ہیں، جب یہ اس کے پیچھے پڑے تو نتیجہ کا نکلا یہ جو بشر ہیں یہ ایک دوسرے کے یعنی فطرت سے اگر پہلے 100% فطرت کے محتاج تھے، اب کیا ہوا؟ اب 99% فطرت کے محتاج، 1% آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے. ٹھیک ہے جی؟ جب 1% آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو اس 1% محتاجی کو دور کرنے کے لیے، آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس حد تک زبان وجود میں آئی. وہ زبان کیا تھی؟ اشارے. اشاروں میں بات کرنا، اشاروں سے سمجھانا. ٹھیک ہے جی؟ جو محتاجی بڑھتی گئی، جو محتاجی بڑھتی گئی ایک دوسرے کے اوپر، فطرت سے محتاجی، غور کیجئے گا، یعنی ہوا یہ کہ پہلے 100% ادھر ہے نیچر، NATURE نیچر، اور ادھر ہے نیچر کا شریک HUMAN یا EN ہیومن جی. اب جب وجود میں لائے گئے تو 100% نیچر کے محتاج تھے، 100%. ٹھیک ہے جی؟ جب انہوں نے کرتوت کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو 100% یہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گیا. 100 میں سے ادھر کیا ہوا؟ ادھر پہلے 0 تھا، اب یہاں 1% ہو گیا. جب ادھر 1 ہوا تو یہ تو ادھر سے مائنس ہو گیا، ادھر کیا آئے گا؟ ادھر 99. ٹھیک ہے جی؟ یوں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ 98 میں بدل گیا، ادھر 2% ہو گیا. یعنی یہ جو بشر ہیں یہ ان نیچر کی جو محتاجی یعنی کہ کم ہوتی گئی، نیچر پر ان کا توکل کم ہوتا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے پر توکل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اب شروع میں اشاروں میں بات کر رہے تھے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، محتاجی بڑھتی جا رہی ہے ایک دوسرے کی، تو وہ اشاروں سے یعنی کہ وہ تصویریں یعنی کہ وہ ڈیزائننگ بنا کے، یا جیسے آپ تصویر بناتے ہیں یا کوئی ایگزامپل دکھا کے، یعنی اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب یہ بڑی سطح پر آپ ایک دوسرے کے محتاج بن گئے تو اس حد تک، اس وقت تک یہ زبانیں وجود میں آ چکی تھیں. جب انسان بڑی حد تک ایک دوسرے کے محتاج بن گئے تب تک آہستہ آہستہ یعنی زبانیں جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں. چونکہ بشر جو ہے یہ ارتقاء سے دنیا کے مختلف کونوں میں ارتقاء سے آئے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں زبانیں وجود میں آ گئیں. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کوئی ایک کہتا ہے، کوئی یک کہتا ہے، کوئی آئین کہتا ہے، کوئی انو کہتا ہے. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل یہ چیز یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ زبان وجود میں آئی کہاں سے؟ وجود میں آئی کہاں سے؟